السلام علیکم۔ کل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ایک حادثہ ہوا۔ اس حادثے کے اوپر میں نے ایک بالکل بیلنسڈ ولاگ کیا تھا۔ میں نے سوچا انسانی ہمدردی کا وقت ہے، انسانی ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کافی برا بھلا کہا، انڈین سائڈ سے بھی اور پاکستانی سائڈ سے بھی۔ تو اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دونوں ممالک میں، انڈیا میں اور پاکستان میں، یہ اتنا ہی زیادہ ہم انتہا پہ کیوں چلے گئے؟ مطلب کہ ایک انسانیت سوز واقعہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر بلیم کیا جا رہا ہے، لیکن جو اصل حقائق ہیں ان کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، صرف اپنے مطلب کی خبر نکالنے پہ لگے ہوتا ہے، ہر چینل اپنی TRP پہ لگا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ تھوڑا سا اس میں ریسرچ کرتے تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ نریندر مودی کا جو کشمیر میں ایک وزٹ کنفرم تھا، اس کو کینسل کر کے وہ اچانک سے سعودی عربیہ کیوں چلے گئے۔ جہاں تک میری اطلاعات کے مطابق وہ اچانک سعودی عربیہ گئے اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس وقت سعودی عربیہ کے اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح دونوں ممالک اپنی لائن سے ٹوٹلی ہٹ کر چل رہے ہیں، اور ایسے میں نریندر مودی کا جتنی بھی عرب ریاستیں، عرب ممالک ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ آؤ بھگت ہوتی ہے۔ آپ دبئی چلے جائیں، آپ مصر چلے جائیں، آپ سعودی عربیہ چلے جائیں، کسی بھی جو ریاست ہے، عرب ممالک ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ آؤ بھگت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پوائنٹ ہے کہ وہ سعودی عربیہ کیوں گئے۔ دوسری چیز، بار بار یہ گودی میڈیا کے اوپر اچھالا جا رہا ہے کہ وہاں ان کو شناخت کر کے مارا گیا، جیسے ہمارے یہاں بلوچستان میں پنجابیوں کو شناخت کر کے مارا جاتا ہے، ویسے ہی وہاں بھی شناخت کر کے مارا گیا، جو کہ ہندو تھے ان کو مارا گیا۔ تو بظاہر اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ پاکستان کی طرف سے حملہ تھا یا مسلمانوں کی طرف سے ہندوؤں کے خلاف حملہ تھا، لیکن یہاں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو منی پور میں ہوا، پھر اس کے علاوہ کشمیر میں اکثر ہوتا رہتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ریاستیں ہیں آپ کی، وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جہاں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور واقعی میں پوری آئیڈینٹی کر کے لوگوں کو مارا جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر آپ خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو نریندر مودی ہیں، یہ جب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تب گجرات میں جو کچھ ہوا وہ سب بھول گئے۔ نریندر مودی کا جو نک نیم ہے وہ کون سا تھا وہ آپ سب بھول گئے۔ ایک اور چیز، مان لیا کہ حملہ پاکستان سے ہوا، تو پھر آپ یہ بھی مان لیں کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے، جو فورسز ہیں، وہ آپ سے زیادہ قابل ہیں، کیونکہ بقول آپ کے اور دنیا کے کہ آپ کی جو افواج ہے، جو سسٹم ہے، وہ پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے اور بہت زیادہ بڑا ہے۔ تو 8 اور 10 لاکھ فوج رکھنے کے باوجود اگر وہاں پہ آ کے کوئی اتنے دور سے آ کے ایک اٹیک کر جاتا ہے تو پھر یہ آپ کا اپنا فیلئر ہوا۔ کسی اور کے اوپر انگلی مت اٹھائیں۔ آپ کی اکثر فلموں میں پاکستان کو تانا دیا جاتا ہے کہ اپنے گھر کو سنبھالو، پاکستان کو اکثر ہر جگہ سے یہی تانے ملتے ہیں کہ اپنے گھر کو سنبھالو۔ تو بھائی جان، اس وقت آپ اپنے گھر کو سنبھالیں۔ اور تیسری، پاکستانی دوستوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو تانے دیے جاتے ہیں۔ بھائی، ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں، ہم 50 ہیں، ہمیں کسی کی پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں کہ اب پاکستان کے اوپر مشکل وقت آئے تو آپ بولنا شروع کریں، نہیں، ہمیں پتہ ہے، اور سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا اب یہ وہ والا وقت ہے جہاں پہ ہمیں متحد ہونا ہے، ہم نے اب پاکستان کے لیے آواز اٹھانی ہے، یہ ہم سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو لہٰذا تانے دینے کی بجائے یا ہمیں راستے دکھانے کی بجائے آپ اپنا سوچیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ لڑیں گے کہ نہیں، آپ پاکستان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے کہ نہیں۔ بھائی، لڑائی بہت دور کی بات ہے، ہم تو ہر وقت اس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں جو فرنٹ پہ ہے، اور یہاں لڑنے کا یا لڑائی میں شامل ہونے کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ ہم تو شروع سے لڑ ہی رہے ہیں، ہم تو وہیں کھڑے ہیں، ہم تو انہی صفوں میں کھڑے ہیں، ہم تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور اب بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں لیکن ہمارا ساتھ کون کون دے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ وہ بندہ ہی کیا جو اپنا محاذ چھوڑ کے چلا جائے، وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ بہادر بھی نہیں ہوتا، وہ مرد بھی نہیں ہوتا۔ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے ملک کے محاذ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے یہ کبھی بھی محاذ خالی نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمیں لڑائی ڈبل لڑنی پڑ رہی ہے، ایک تو ملک سے باہر والوں کے ساتھ اور دوسرا ملک کے اندر والوں کے ساتھ، جو کہ بڑی چاؤ میں ہمارے سروں پر مسلط کیے گئے۔ اور یقین مانیں، اس بار یہ جو ہماری 5th جنریشن وار ہے، اس کا مزہ کچھ زیادہ ہی آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اندر والوں کے ساتھ یہ جو نون لیگی اور پپلی ہمارے سروں پر بٹھائے ہیں،
ان کے ساتھ لڑ لڑ کے ہمیں مزید تجربہ حاصل ہو گیا۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ایسے مواقعوں پر شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے، ایک دوسرے کو تانے مارنے کا وقت نہیں ہوتا، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ جب میدان جنگ میں آپ ایک دوسرے کے خلاف ہی سازشیں کریں گے تو پھر آپ جنگ کیسے لڑیں گے؟ اور آخری بات، یہ حالات بگڑیں گے نہیں، مجھے لگ رہا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ انڈین فیورٹ ہے، انڈیا کی بہت بڑی خواہش ہے۔ تو انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کا بائیکاٹ کیا صرف اس وجہ سے کہ انڈیا پاکستان کا جب بھی میچ ہوتا ہے تو پوری قوم ایک ہو جاتی ہے، تو جو ایک میچ کی جو لڑائی ہوتی ہے، جو دو ٹیموں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ گوارا نہیں کرتا، تو وہ دو ملکوں کی لڑائی ہونے دے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ جیسے ہی معاملات آگے بڑھے تو پاکستان میں اس وقت جو تفریق ہے، جو نفرت ہے، وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گی اور پورا پاکستان ایک صف میں کھڑا ہو جائے گا، اور یہ کسی صورت بھی ہمارے دشمنوں کے اور انڈیا کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی ان کی یہ خواہش ہے۔ تو یہ ہلکی پھلکی دونوں ممالک کی ضرورت ہے، جو تھوڑا سا گپ شپ لگی رہتی ہے، یہ طاقت کو آزماتے رہتے ہیں، یہ لگا رہتا ہے۔ یہ تو مجھے حیرت ہو رہی کہ کافی عرصے سے بیچ میں اس کا گیپ کیوں تھا۔ تو یہ نارمل ہے، پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک اگر ہمسائے ہوں تو یہ نارمل سی بات ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی بات اس سے آگے نہیں بڑھے گی۔ ہاں، وہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے وہ تھوڑا سا تشویشناک ہے کہ اس پہ شاید معاملات بگڑیں گے، لیکن لگ نہیں رہا کہ اس میں بھی کافی ممالک ہیں، لیکن یہاں پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کافی برا ہے۔ جب بھی پاکستان کا کسی تیسرے ملک کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پاکستان ہمیشہ بیک فٹ پر رہتا ہے، اور بیک فٹ پر رہنے والا کبھی بھی اپنے دلائل سے اپنا مقدمہ جیت نہیں سکتا۔ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، آگے دیکھتے ہیں کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔